السلام علیکم، میں افیرہ عالیہ، آپ سب کو اردو لورز میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے آپ کے پسندیدہ ناول پارس کی 10ویں قسط لے کر کے آئی ہوں، لہٰذا سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ فیضان نے گردن اٹھا کر پتھریلی سیڑھیوں کو دیکھا، وہ کافی اوپر تک جاتی تھیں۔ اس نے ایک نظر بائیں طرف اونچی ہوتی ہوئی سڑک پر ڈالی جس کے اختتام پر پارس کا بنگلہ تھا، دوسری مخالف سمت ڈالی جہاں چند منٹ قبل پارس کی گاڑی گئی تھی۔ فیضان کے چہرے پر اطمینان تھا، ہلکی سی مسکراہٹ بھی، جیسے وہ مطمئن تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اب وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ صبح سرسبز لہراتی ہوئی خوشگوار سی اتر رہی تھی، ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ سب ہوا، پہاڑ، درخت گواہ تھے کہ بھائی جی کی موت کن حالات میں ہوئی تھی، مگر کاش ان سب کو انسان کی بولی سمجھ میں آتی یا انسان کو ان کی، تو یہ ہمیں اپنے ساتھ بیتنے والے تمام واقعات دھوکے سب کچھ بتا دیا کرتے، ہر شے صاف صاف معلوم ہو جاتی، نہ لوگ جھگڑتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ عدالت میں مقدمے جیتنے والے وکیل ہائر کرنے پڑتے، کتنا امن اور سکون ہوتا جب کوئی راز نہ رہتا، مگر شاید اللہ کو ان پتھروں اور پتوں پر انسان سے زیادہ بھروسہ ہے، تبھی ان کی گواہی کو اس دنیا میں انسان کے سامنے بیان کرنے اور انسان کا اس کو توڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے ان کی توہین کرنے کی بجائے اس نے انہیں قیامت کے دن، بڑے دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے، جس روز دنیا کے تمام راز ختم ہو جائیں گے، وہ قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ وہ قدم قدم سیڑھیاں چڑھنے لگا، اونچائی جیسے بڑھتی ہے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، دماغ ذرا دھیرے دھیرے کام کرتا ہے۔ سیڑھیوں کے آخر میں لکڑی کا چھوٹا سا جنگلہ نما گیٹ تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کنڈا اندر سے کھولا، پھر اسے دھکیل کر پارک میں داخل ہو گیا۔ وہ کافی وسیع اور عریض سا پارک تھا، درخت، پھول، بوٹے، بینچ، ہر کونا سجا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو پارس کا گھر، بالخصوص ٹیرس اور ٹیرس کا فرش تک صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ اب اس کے گھر سے اونچے لیول پر آ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پارک کے کیئر ٹیکر کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ آپ یہاں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ اس نے پارک کے کیئر ٹیکر سے پوچھا۔ 5 سال سے سر، یہ کہہ کر وہ کیئر ٹیکر فائز کے چہرے کو دیکھنے لگا تاکہ اس سوال کی وجہ جان سکے۔ مجھے کچھ معلومات چاہیے، کیا آپ دے سکیں گے؟ کس کے بارے میں؟ پچھلے دسمبر میں ہونے والے ایک حادثے کے بارے میں۔ وہ سنجیدگی سے کیئر ٹیکر کا چہرہ دیکھ رہا تھا تاکہ اس کے چہرے کا ایک ایک تاثر اسکین کر سکے۔ کیئر ٹیکر کے چہرے پہ الجھن ابھری، بہرحال اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بتائیے کون سا واقعہ؟ دسمبر میں یہاں سیڑھیوں سے ایک 40-50 برس کا آدمی گر کر فوت ہو گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس نے ہڈ والی جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے بال۔ ابھی جملہ ادھورا ہی تھا کہ کیئر ٹیکر نے کہا، آپ رضوان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ فیضان رک گیا، پھر ایک گہری سانس بھری۔ آپ رضوان حیات کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا سر، وہ رائل ہوٹل کے مالک تھے۔ وہ اپنی وفات سے 2 ماہ پہلے اس سامنے والے گھر میں رہائش پذیر ہوئے تھے۔ اس نے سامنے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ فائز نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے کسی جوان لڑکی سے شادی کی تھی جو ان کے ہوٹل آیا کرتے تھے۔ تو کیا آپ کی ان سے سلام دعا تھی؟ بالکل، وہ بہت مہربان آدمی تھے۔ میں ذرا سا ان کے آگے پیچھے پھرتا تو وہ مجھے بھاری ٹپ دے دیا کرتے تھے اور ہمیشہ مسکرا کے ملتے، مجھ سے پوچھتے مجھے یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور کبھی ہو تو میں ان کو ضرور بتاؤں۔ کیئر ٹیکر دور افق کو دیکھتے ہوئے دکھ سے بول رہا تھا۔
اور اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تو میں واقعی ان کو بتا بھی دیتا۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے انسان کو نہ شرم آتی ہے نہ ہی غیرت۔ فیضان نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں افق پر دیکھا جہاں اونچی پہاڑیوں نے خود کو بادلوں کی شال میں لپیٹ رکھا تھا۔ نیلا آسمان، سفید بادل، سرسبز پہاڑیاں، بھوری زمین، قدرت کا بہترین کلر کمبینیشن۔ اس کی نگاہیں اس پورٹریٹ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ بادل رازوں کی طرح لگتے تھے، ہواؤں سے پتلے مگر سارا منظر چھپائے ہوئے۔ اس نے ان کے پیچھے دیکھنا چاہا، یکایک جیسے نرم بادلوں میں سوراخ ہونے لگے اور ان میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھل گئیں اور ان کے پیچھے سے ایک اور منظر جھانکنے لگا۔ فیضی نے اس منظر کو پکڑنے کی سعی کی، ہاتھ نہیں بڑھایا، نگاہ بڑھائی، دور، بہت دور۔ وہ لمبا ٹین ایج لڑکا کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگتا ہوا ریکٹ سے شٹل کاک دوسری طرف پھینک رہا تھا۔ دوسرا کھلاڑی اسی مستعدی سے اسے واپس کرتا۔ ٹک ٹک، شٹل کاک کے ریکٹ کی جالی سے ٹکرا کر ہوا میں غوطہ کھانے کی آواز اور ٹین ایج لڑکے کی تیز تنفس کی آہٹ 20 لوگوں کے مجمع کے باوجود بیڈمنٹن کورٹ میں چھائے پن ڈراپ سائلنٹ کو توڑ رہی تھی۔ میچ آخری اور سنگین مرحلے میں تھا۔ ہر پوائنٹ پر تالیاں بجتی، شور اٹھتا، پھر خاموشی چھا جاتی۔ ریکٹ جھلا کر چڑی کو مار کر ٹین ایج لڑکے نے فخری انداز میں فرنٹ ڈور کی طرف دیکھا جہاں رضوان حیات بیٹھے تھے، اور اسے دیکھتا پا کر وہ دھیرے سے مسکرائے، ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر تالی بجائی۔ ساتھ بیٹھے تنویر صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے ان کے عمل کی تقلید کی۔ فیضان مسرت آمیز سا کھیل کر دوسری طرف متوجہ ہوا۔ مقابلہ کرنے کی ہمت اور جیت کا جذبہ انسان کو اسکل سے نہیں، لوگوں کی مورل سپورٹ سے ملا کرتا ہے۔ یقین اور مکمل یقین انسان کو ہارنے نہیں دیتا، دے ہی نہیں سکتا۔ فیضی بھی نہیں ہارا، وہ جیت کر پہلی ہی قطار کی کرسیوں کی طرف آیا۔ پسینے میں تربتر، ماتھے سے بینڈ اتارتا، ریکٹ رکھ کر وہ مسکراتا ہوا بھائی جی سے گلے ملا جو اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ علیحدہ ہو کر انہوں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بہت شاندار فیضان، مجھے تم پر فخر ہے۔ فیضی نے بنا آستین کی اسپورٹس شرٹ پہن رکھی تھی، اسے اپنے پسینے میں بھیگے شانے کو تھپ تھپاتا ہوا بھائی کا ہاتھ بہت گرم لگا۔ خیر اس وقت یہ بات اہم نہیں تھی۔ مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہارا میچ اور میں نہیں آتا؟ میں تو خود کو معاف ہی نہ کر پاتا۔ وہ مہربان انداز میں مسکرائے۔ لڑکے نے مصنوعی خفگی سے بھویں اچکائیں۔ صرف میچ نہیں، صرف میچ نہیں، تمہارا ہیپی برتھڈے۔ وہ پھر سے مسکرائے۔ انہیں یاد تھا مگر ان کی مسکراہٹ میں نقاہت تھی۔ خیر یہ بھی اس وقت اہم نہیں تھا۔ تھینک یو، پھر کیا دے رہے ہیں آپ مجھے برتھڈے میں؟ فیضان کے بے پرواہ عجلت بھرے انداز پر تنویر صاحب نے لب کاٹا، نفی اور افسوس سے سر ہلایا مگر کچھ نہ کہہ سکے۔ رضوان نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ جو تم چاہو، تو پھر مجھے اپنی برانڈ نیو کار چاہیے۔ 18ویں سالگرہ پر یہ میرا حق بنتا ہے۔ شور، ابھی چلو۔ وہ تیار تھے۔ رضوان بھائی آپ ذرا آرام کر لیتے، کراچی میٹنگ اٹینڈ کر کے سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آ گئے ہیں، اگر تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے، تنویر صاحب نے متفکر لہجے میں کہنا چاہا مگر لڑکے نے بگڑے تیوروں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ تنویر بھائی میرا برتھڈے خراب مت کریں، مجھے کار لینی ہے اور ابھی لینی ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ میرے بیٹے کی 18ویں سالگرہ ہے اور 18ویں سالگرہ ہر روز تو نہیں آتی۔ انہوں نے فخریہ کہتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا۔ ہاتھ گرم تھا مگر یہ بات اہم نہیں تھی۔ تنویر صاحب متفکر سے ان کو دیکھنے لگے، خاموش ہو گئے لیکن جیسے غیر مطمئن تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب وہ کارز کے شو روم میں کھڑے تھے۔ لڑکا ہر ایک کار کو آگے پیچھے سے دیکھتا، اس میں بیٹھتا، اسے کوئی پسند نہیں آ رہی تھی۔ کسی پر محض منہ بنا دیتا۔ تنویر صاحب ہاتھ باندھے رضوان صاحب کے پیچھے کھڑے تھے۔
رضوان نقاہت سے مسکراتے ہوئے لڑکے کو تنقیدی انداز سے ہر شے کا جائزہ لیتے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ سرخ اسپورٹس کار پسند ہے۔ بالآخر ایک کار کے پاس رک کر ایک دم سے بولے۔ ڈیلر نے معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھا۔ سوری سر، یہ بک ہو چکی ہے، اس کو آدھے گھنٹے تک شپ کرنا ہے، مگر مجھے یہی چاہیے۔ لڑکے نے ماتھے پہ برہمی سے بل ڈالے۔ جی سر، ہم آپ کو جمعے تک یہ کار منگوا دیں گے، سیم کلر سیم ماڈل۔ سیم نہیں، مجھے یہی چاہیے، آپ انہیں منگوا دینا، وہ بیزاری سے بولا۔ رضوان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، وہ جیسے فکر مند ہو گئے۔ کہیں اور سے پتہ کر لیتے ہیں فیضی، یا پھر جمعے تک انتظار کر لیتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنا انتظار، میرا برتھ ڈے آج ہے، جمعے کو نہیں۔ لڑکا مشتعل ہو رہا تھا۔ رضوان صاحب کے چہرے پہ افسوس ابھرا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہیں اور سے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کہیں اور سے نہیں دیکھنا میں نے، مجھے آج یہی کار چاہیے، ہم آپ کو ڈبل پیمنٹ کر دیں گے۔ ڈبل پیمنٹ کے الفاظ پر تنویر صاحب نے بے اختیار تھوک نگلا۔ سر، بات پیمنٹ کی نہیں، کمٹمنٹ کی ہے، ورک ایتھکس کی ہے۔ سہگل صاحب کے لڑکے کی کار ہے، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈیلر بیچارہ پریشان ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے فیضی، بات اخلاقیات کی ہے، ان کی مجبوری ہے، آؤ ہم کہیں اور سے دیکھ لیتے ہیں۔ مائی فٹ، لڑکے کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ مجھے کار لے کر دینا ہی نہیں چاہتے، آپ کو میرا احساس ہی نہیں، اتنا بھی نہیں سوچا آج میرا برتھ ڈے ہے، آج تو مجھے کچھ لے دیں، مگر پتہ نہیں آپ کس کے لیے اتنی دولت سنبھال رہے ہیں۔ یو نو واٹ بھائی جی، مجھے آپ سے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ کار نہ آپ کی میری برتھ ڈے پارٹی میں شمولیت۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے نکل گیا۔ رضوان حیات بے بسی سے کھڑے رہ گئے اور دروازے کو دیکھنے لگے جس سے وہ باہر نکلا تھا۔ اپنی سانسوں کی آوازیں گنتے رہ گئے۔ ان کے چہرے پہ تکلیف تھی، درد تھا، ایک نہ ختم ہونے والا کرب مسلسل تھا، مگر یہ بات بھی اتنی اہم نہیں تھی۔ تنویر صاحب نے بس لمحے بھر کو یہ دیکھا کہ فیضی کے پیچھے لپکے اور وہ کار کے قریب تھا جب تنویر صاحب نے اس کو جا لیا۔ فیضی، تمہارے بھائی جی بیمار ہیں۔ کار کا دروازہ کھولتا لڑکا مڑا اور ان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ان کو کل سے بخار ہے۔ بخار تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مجھے بھی پرسوں تھا۔ لڑکے نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ تم 18 سال کے ہو اور وہ 40 سال کے ہیں، وہ 2 دن سے مسلسل کام کر رہے ہیں، صرف تمہاری سالگرہ کے لیے انہوں نے اپنی 2 اہم ترین میٹنگز کینسل کی، انہوں نے آرام بھی نہیں کیا اور سیدھے ایئرپورٹ سے یہاں آ گئے۔ آپ ان کے امپلائی ہیں، امپلائی ہی رہیں، مجھے پتا ہے اچھی طرح کہ مجھے ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بادلوں کی کھڑکیاں بند ہونے لگیں، منظر چھپنے لگا، رازوں پر پہرے لگنے لگے۔ اس رات میں یہیں تھا جب یہ حادثہ ہوا۔ کیئر ٹیکر کہہ رہا تھا۔ فیضی چونکا اور پھر توجہ سے کیئر ٹیکر کی بات سننے لگا۔ اس رات برف باری ہوئی تھی، پچھلی رات بھی برف پڑی تھی جس سے ہر جگہ سفیدی تھی، چڑیاں بھی برف سے اٹی ہی تھیں۔ میں اندر تھا جب وہ لوگ آئے تھے، اور رضوان صاحب اور ان کی بیوی ادھر سردی میں کافی دیر ٹہلتے رہے۔ پارک سنسان تھا، اتنی سردی تھی کہ قلفی جم جائے۔ میں صرف ان کی وجہ سے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ فیضان اب ماضی کی یادوں سے نکل کر پوری یکسوئی سے کیئر ٹیکر کی بات سن رہا تھا۔ کیئر ٹیکر یوں بتا رہا تھا جیسے اس کے سامنے فلم چل رہی ہو۔ وہ دونوں اس جگہ ٹہلتے رہے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کافی دیر رضوان صاحب خاموشی سے ٹہل رہے تھے، ان کی بیوی بول رہی تھی، میں دور ہی تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مگر وہ بہت تیز تیز بول رہی تھی جیسے انسان غصے میں بھڑاس نکالتا ہے۔ وہ کافی سوبر لڑکی ہے، ایسے عموماً بولتی نہیں ہے، مگر تب بہت مختلف لگ رہی تھی۔ پھر رضوان صاحب تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور وہ ان کے پیچھے لپکی۔ اب کہ وہ اور اونچی بولی تو مجھے سنائی دیا کہ وہ ان کو جانے سے روک رہی تھی، مگر وہ سنے بغیر سیڑھیاں اترنے لگے۔ تبھی ان کی ہلکی سی کرہ سنائی دی، وہ پھسلے۔ تب پارس کہاں تھی؟ فیضان تیزی سے بولا۔
وہ یہاں کھڑی تھیں۔ کیئر ٹیکر نے سیڑھیوں کے آغاز سے ذرا فاصلے پر ایک جگہ اشارہ کیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے رضوان صاحب کو کسی نے دھکا دیا ہو؟ نہیں، وہ میرے سامنے گرے تھے، دوسری یا تیسری سیڑھی سے گرے تھے۔ وہ حادثہ تھا، ایک برا حادثہ۔ ان کے جنازے پر بھی میں گیا تھا، مسز پارس سے بھی ملا۔ آپ بتائیں، آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فیضی اس کے سوال پر تکان سے مسکرایا۔ میں ان کا ایک زمانے میں دوست رہ چکا ہوں، صرف معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان کی موت کے بارے میں کیا ہوا۔ آئی ہوپ آپ میری فیلنگ سمجھ سکیں گے۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیئر ٹیکر نے اسے ہاتھ ملایا۔ فیضان مڑ گیا۔ کیئر ٹیکر اسے دیکھتا رہا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف گیا اور دھیرے دھیرے زینے اترنے لگا۔ تیسرے زینے پر رک کر اس نے پلٹ کر کیئر ٹیکر کو دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیضی سمجھ کر پلٹا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیئر ٹیکر اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ اندر چلا آیا۔ ایک چھوٹے سے کیبن نما آفس میں دروازہ بند کر کے اس نے فون ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ مضطرب سا انتظار کرنے لگا۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ بولو، ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا تنویر صاحب، ایک نوجوان ابھی آیا تھا، اس نے مجھ سے رضوان حیات کی موت کے بارے میں سوال کیے۔ تم نے کیا کہا؟ وہی جو آپ نے مجھے کہا تھا، وہی میں نے کہا۔ گڈ۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہنا، وہ میں نے نہیں کہا۔ کیئر ٹیکر کی آواز میں فخر تھا۔ ویری گڈ، میں دوپہر سے پہلے تمہاری رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اب تم مجھے مزید اس نمبر پر فون مت کرنا۔ جی سر، اس نے بخوشی کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیئر ٹیکر واقعی بہت خوش اور مطمئن تھا۔ کیا آپ نے سب سمجھ لیا ہے؟ پارس کرسی سے اٹھ کر پرس اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ فائز نے سر ہلاتے ہوئے میز سے اپنے کاغذات سمیٹے۔ میں تمام ای میلز کر دوں گا۔ اس مہینے کی رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ صبح آپ کی میز پر رکھ دوں گا۔ آپ پڑھ کر مجھے بتا دیجیے گا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے کاغذ باری باری فائل میں لگانے شروع کیے۔ پارس جلدی جلدی اپنی چیزیں اٹھا رہی تھی، موبائل، بیگ، کارڈز۔ فائز کے ہاتھ اتنی ہی سست روی سے چل رہے تھے۔ اوکے، صبح ملاقات ہوتی ہے پھر۔ پارس نے پرس کو نیچے لٹکایا، کندھوں سے سیاہ شال ٹھیک کی اور فولڈر اٹھائے آفس کے گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ فائز نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور سست روی سے اپنے فائل بیگ میں ڈالنے لگا۔ پارس نے دروازہ کھولا۔ باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے دیکھا۔ فائز بیگ کی زپ بند کر رہا تھا۔ زپ پھنس گئی تھی جسے وہ ذرا احتیاط سے دوبارہ پیچھے کر کے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارس باہر چلی گئی۔ اس کے نکلتے ہی فائز نے زپ تیزی سے بند کی، مگر تب تک نہیں ہلا جب تک پارس کوریڈور میں دور غائب ہوتی ہوئی دکھائی نہ دی۔ جیسے ہی وہ آگے مڑی، فائز تیزی سے میز کے پیچھے آیا۔ اس کا ہاتھ بلا ارادہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا۔ رضوان حیات کی تصویر کا فریم سر کے بل گرا، مگر وہ بنا رکے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور میز کی درازیں باری باری اس نے کھولنی چاہییں۔ تینوں درازیں لاک تھیں۔ اس نے گردن اونچی کر کے میز کے پار دیکھا۔ شیشے کے دروازے کے آگے کوریڈور خالی تھا۔ وہ دوبارہ دراز کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مکمل طور پہ بند تھیں۔ اس نے جیب سے ایک پن نکالی اور 2 انگلیوں میں مخصوص مہارت سے پکڑے اوپر والی دراز کی ہول میں ڈالنے لگا۔ اب وہ کبھی کلاک وائز اور کبھی اینٹی کلاک وائز پن کو ہلاتا، وہ جیسے مکمل تکنیک کے مطابق اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارس نے لفٹ میں قدم رکھا تو آپریٹر سیدھا ہو گیا۔ وہ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر کے سلام کرنے لگا۔ گراؤنڈ فلور کہہ کر وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیوار سے لگی کھڑی ہو گئی۔ آپریٹر نے جی کا بٹن دبایا۔ لفٹ تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ فائز نے لاک کا آخری چکر مکمل کیا اور دراز کھینچی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔
اس نے اندر موجود تمام فائلز باہر نکالی، میز پہ رکھی، پھر گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کوریڈور اب تک خالی تھا۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر گامزن تھی۔ پارس اس کی چمکتی سلور لوہے کی دیواروں میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ لفٹ نے زمین کو چھوا، دروازے ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلے۔ آپریٹر مودب سا سر جھکائے ایک طرف کو ہوا۔ پارس باہر نکلی۔ فائز نے دراز پوری باہر نکال لی، یوں کہ نچلی دراز کے اندر موجود کاغذ بھی نظر آنے لگے۔ اس نے اس خلا میں ہاتھ ڈال کر باقی سارے کاغذات بھی باہر نکال لیے اور اس نے میز پہ رکھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیب سے ڈیجیٹل کیمرہ نکالا، اس کا مائکرو شوٹنگ موڈ آن کیا اور فائل کے صفحے پلٹتا ہوا تصویریں بنانے لگا۔ پارس تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکلی۔ روش عبور کر کے وہ گیٹ کے اندر کھڑی سیاہ کار تک آئی۔ ڈرائیور نے تیزی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر بیٹھتے ہوئے پارس نے گریبان پہ ہاتھ لگایا کہ اینک اتار کے آنکھوں پہ وہ رک گئی۔ اس کے گلاسز گریبان پہ نہیں اٹکے تھے۔ پارس نے ہاتھ سے گردن کو چھوا، الجھ کر سوچا اور پھر پلٹ کر اوپر دیکھا۔ 1 منٹ خان، میں کچھ بھول گئی ہوں۔ میں لے آؤں میڈم؟ نہیں، میں خود جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی۔ کلک 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 کی آواز کے ساتھ وہ دھڑا دھڑ تصویریں بنا رہا تھا۔ 2 فائلز ہو چکی تھیں، 3 ابھی باقی تھیں۔ وہ اب کوریڈور کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بس تصاویر بنانے میں مصروف تھا۔ پارس کوریڈور میں چلتی ہوئی لفٹ تک آئی۔ اسی پل 4 افراد کو لفٹ میں کھڑا دیکھا اور اسی وقت لفٹ کے دروازے بند ہوئے۔ باہر سرخ حروف میں لفٹ کے اوپر جانے کا اشارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اوہ! اس نے بے بسی سے بند لفٹ کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فائز نے چوتھی فائل اب شروع کی تھی۔ اس کے چہرے پہ پسینہ تھا، دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ تیز رفتاری سے اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ پارس سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، 1 فلور، دوسرا، تیسرا۔ فائز نے آخری فائل کے اختتامی صفحے ختم کیے، ساری فائل کو ترتیب دیا اور دراز میں ڈال دیا۔ نچلی والی فائل کو پہلے ڈالا، پھر اوپر والی دراز کو واپس اس کی جگہ پہ کھسکایا اور یہ کرتے ہوئے وہ جھکا ہی تھا کہ کنکھیوں سے اسے دروازوں کے پار کوریڈور میں سیاہ رنگ کی جھلک دکھائی دی۔ دراز بند کر کے وہ اٹھا نہیں، جھکے جھکے میز کی دوسری جانب گیا اور رضوان حیات کی تصویر اٹھاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ پارس دروازہ کھول کر اندر آ رہی ہے، مگر اس کی طرف دیکھنے کی بجائے بظاہر بے خبر فائز نے تصویر سیدھی کی، ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی سطح صاف کی اور اسے اپنی جگہ پر سیٹ کر کے رکھنے لگا۔ آپ گئے نہیں؟ پارس کی حیران سی آواز پر وہ چونک کے پلٹا، پھر مسکرائے۔ جی میڈم، میں جا رہا تھا، مگر کوریڈور سے دیکھا یہ تصویر جگہ پہ نہیں تھی۔ قریب آیا تو دیکھا یہ زمین پر گری پڑی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کے بغیر آپ کے آفس میں داخل ہونا اچھی حرکت نہیں ہے، مگر مجھے آپ کی ڈانٹ منظور ہے، اس تصویر کی بے حرمتی نہیں۔ ایک عرصہ اس شخص کی دی ہوئی تنخواہ سے میرے گھر کا چولہا جلا ہے، میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے پارس کو دیکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کے چونکی، مگر وضاحت سن کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ فائز اپنا بیگ سنبھالتا ہوا باہر نکل گیا۔ پارس قدم قدم چلتی اس تصویر تک آئی۔ اس کے گلاسز ساتھ ہی رکھے تھے، مگر اس نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ بس تصویر اٹھائی، دونوں ہاتھوں میں فریم پکڑے اسے چہرے کے قریب کیے دیکھنے لگی۔ فریم کے چمکتے شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، مسکراتے ہوئے رضوان حیات کے چہرے پہ مدھم سا اس کا چہرہ۔ دونوں چہروں کے درمیان ایک تیسرا عکس ابھرنے لگا، سنہری جھلملاہٹ، نیلے پانی پر چمکتی جھلملاہٹ، عکس در عکس۔